وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کرتے ہوئے ملنا پڑے تو یہ ملنا بھی نیکی ہے۔ یعنی نیکی کا کوئی بھی کام ہو تو انسان اسے چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نیکی بھی ہو اللہ کے ہاں اگر قبول ہو جائے بسا اوقات یہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اعمال کے اندر اخلاص مطلوب ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے احسن عملا فرمایا، بہترین عمل، یہ نہیں فرمایا اکثر عملا جو زیادہ عمل کر کے آئے، بلکہ اللہ کے ہاں عمل کی خوبصورتی مطلوب ہے، اور عمل کے اندر خوبصورتی اخلاص کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو نیکی کا اگر چھوٹا سا کام بھی ہو انسان اسے بھی حقیر نہ سمجھے، کرے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور نیکی کا وہ عمل میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ وہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل تھا لیکن وہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بن گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک خاتون کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک فاحشہ خاتون تھی جس کی زندگی بے حیائی میں گزری تھی، لیکن یہ خاتون ایک دفعہ راستے سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے پر ایک کتا ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے، تو اس کے دل میں بڑا رحم آیا، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، چمڑے کا موزہ تھا، اور اسے کسی چیز سے باندھا، کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، حدیث میں ہے فغفر لها بذلک، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس خاتون کی مغفرت کر دی۔ اب دیکھیے زندگی بے حیائی میں گزری، گناہوں میں گزری، لیکن کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس عمل پر اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی۔ بظاہر یہ ایک معمولی عمل تھا لیکن یہ مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار تھی، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اس شخص نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹایا ہے، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا عمل تھا کہ ایک کانٹے دار چیز کو راستے سے ہٹایا، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل پسند ہو گیا اور اس عمل پر مغفرت ہوگی۔ اس لیے انسان نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے۔ اسی طرح اگر راستے میں چلتے ہوئے ہمارے سامنے کوئی ٹہنی آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، راستے میں کوئی کچرا پڑا ہوا ہو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایمان کا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور ایمان کا ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ متوفہ 430 ہجری نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے اور اس کی پنڈلیاں سونے کی ہیں، سونے کی پنڈلیاں لگی ہیں اور جنت میں گھوم رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کس وجہ سے عطا کیا؟ اس شخص نے کہا میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی تھی اور میں نے اسے راستے سے ہٹایا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی اور میرے پاؤں کو اللہ نے سونے میں تبدیل کر دیا، اب میں سونے کی پنڈلیوں کے ساتھ جنت میں گھوم رہا۔
دیکھیے بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اس لیے انسان نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے، کوئی بھی کام ہو آگے بڑھ کر سبقت کر کے ان نیک اعمال کو کرنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے اردو کی دین و دانش، اس میں ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پر؟ انہوں نے بتلایا کہ میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، تو کہا لکڑی کے قلم سے میں سیاہی میں ڈبوتا اور پھر حدیث لکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا میں نے سیاہی میں ڈبویا، جب لکھنے لگا تو اتنے میں ایک مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی اور وہ سیاہی کو چوسنے لگی، تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو یوں روک کے رکھا تاکہ اس کو جتنی سیاہی چوسنی ہے یہ چوس لے، پھر اڑ کے چلی جائے۔ تو مکھی اسی طرح سیاہی چوستی رہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ اڑ کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پہ میری مغفرت کی کہ تم نے میری مخلوقات میں سے مکھی بھی ایک میری مخلوق ہے، تم نے اس وجہ سے اپنے قلم کو روکا، قلم کو حرکت نہیں دی، لکھا نہیں تاکہ یہ مکھی سیراب ہو جائے، تو تم نے میری جو اس مخلوق پہ شفقت کی اور میری اس مخلوق کی جو تم نے رعایت رکھی، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ اب بظاہر ایک چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے نیکی کا کوئی بھی کام ہو انسان اس میں سبقت کرے، ہو سکتا ہے وہی نیکی کا کام ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ خطبات حکیم الاسلام میں واقع ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کشتی میں، قریب سے ان کے ایک اور کشتی گزری اور اس کشتی میں ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، تو چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ ایک مسنون عمل ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے، اب وہ کشتی کچھ آگے چلی گئی تھی تو انہوں نے 2 درہم میں ایک اور کشتی والے سے بات کی کہ مجھے اس تک پہنچاؤ تاکہ میں اسے یہ جواب دے دوں۔ اب ایک کشتی 2 درہم میں کرائے پر لی اور اس کشتی کو تیزی میں لے جایا گیا، اس دوسری کشتی والے کے ساتھ پہنچ گئے تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے انہیں جواب دیا یرحمک اللہ، تو انہوں نے آگے سے ان کے لیے دعا کی۔ اب کہتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک غیبی آواز آئی کہ ابو داؤد نے 2 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا۔ تو بظاہر چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ کے ہاں قبول ہوا، ایک سنت کو انہوں نے زندہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت ان کی مغفرت کر دی۔ بظاہر چھوٹا عمل لیکن مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے، مصلی پر تھے، قریب میں ان کا بسترا پڑا ہوا تھا آرام کے لیے، اتنے میں ایک بلی آ گئی، سردی کی راتیں تھیں تو بلی آتے ہوئے اس بزرگ کے بستر میں گھس گئی۔ اب یہ عبادت سے جب فارغ ہوئے، بستر میں جانے کے لیے جب بستر انہوں نے اوپر اٹھایا تاکہ اپنے اوپر ڈالوں تو دیکھا اندر ایک بلی ہے، تو انہوں نے بلی کے آرام کی رعایت رکھی کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے سردی لگ رہی ہے، سردی سے بچنے کے لیے لحاف میں گزری ہے، تو اس بزرگ نے اس بلی کی رعایت رکھتے ہوئے خود ساری رات اسی مصلی پہ گزار دی۔ سردی کی رات تھی، خود باہر رہے، بلی کو اپنے لحاف میں سلا دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا عمل کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کر دی کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی یہ رعایت رکھی، تو مخلوق خدا پر یہ شفقت یہ ذریعہ بن گیا ان کے لیے مغفرت کا۔ اس لیے انسان نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے، نیکی کا کوئی بھی کام ہو آگے بڑھ کر سبقت کرے، نیکی کے اس کام کو کرے، شاید یہی عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔